الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صاحب الوقار والسكينة المدفون بعز المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات محمد پروردگار عالم آپ سب ان کا مشن اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے غم کے صدقے محبان اہل بیت کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے اور اس غم کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری فرمائے. امام زمان علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہمیں سپاہی معصوم میں ہونے کا شرف عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور اہل بیت کے ساتھ ہی ہمیں قیامت کے دن معشور فرمائے. درود پڑھ لیجیے اہل بیت. حضرت صاحب انتہائی مختصر وقت میں زیادہ زحمت نہیں ہے وہ کہ آج کی شب مصائب سے ہی تعلق رکھتی ہے. آج کی شب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شام شہیدہ ہے، یہ شب عاشور ہے. بہرحال برادران کی خواہش ہے کہ کچھ دیر گفتگو کی جائے، لہٰذا آج کی مزاج کے مطابق گفتگو کرنا چاہوں گا. حضرت صاحب میں کربلا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ انسانی کی اپنے نتائج کے حوالے سے کامیاب ترین تحریک ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کسی تحریک کو اتنی کامیابی نصیب نہیں جیسی کہ کربلا ہوا. کربلا بظاہر ایک مختصر سا گروہ نظر آتا ہے، ایک مظلوموں کا ایک مختصر سا گروہ، مگر حقیقتاً اگر آپ اس پلینٹ کی تاریخ کو پڑھیں تو امام عالی مقام کا وہ کہ یہ 72 کی تعداد ہمارے یہاں معروف ہے، مگر باہر آپ اس سے کچھ اوپر ہی اندازہ کر سکتے ہیں. گنج شہیدہ میں بھی جا کے اگر آپ اسماء کو دیکھیں تو زیادہ ہے. یہ جتنے بھی تھے یہ تعداد میں انہیں کم تصور کیا جاتا. اہل حق کی اتنی بڑی جمعیت کبھی اس سورج نے دیکھی ہی نہیں. اس زمین پر اہل حق کی اتنی بڑی تعداد کبھی اکٹھی ہی نہیں. 950 سال نوح نے ابلاغ حق کیا، 80 افراد ساتھ آئے. حسین گھر سے چل کے کربلا پہنچے تو 72 ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مختصر ہے؟ اتنے مختصر وقت میں اتنی بڑی اہل حق کی جماعت اکٹھا کرنا یہ کمال حسین ابن علی ہے. اس تحریک کو اتنی کامیابی کیوں نہیں؟ جوانوں کے لیے نقطہ سمجھنے سے بات ہے. میں آج کی شب کے مزاج کے مطابق گفتگو کروں، کوئی روایتی مجلس نہیں. دوستان عزیز، کوئی بھی تحریک کم از کم اس میں کچھ ایسے پہلو ہونے چاہیے، وہ نہ ہوں تو وہ کامیاب تحریک نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے مخلص قیادت. قائد کو انتہائی خالص ہونا چاہیے. قائد کی سوچ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. قائد کی فکر کو بلند ہونا چاہیے. قائد بے لوث ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دنیاوی خواہشات کا حصول اس کے مد نظر ہو. نہیں، قائد جتنا خالص ہوگا یہ تحریک کے لیے سب سے زیادہ لازم. نیچے لاکھوں خالص اکٹھے کر لیں، اگر قائد ہی خالص نہیں ہوگا تحریک ناکام ہو جائے گی. امام علی مقام اس شخصیت کا نام ہے کہ جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ واضح فرماتے ہیں میرا مقصد کیا ہے.
نہ حسین کو شہرت چاہیے، نہ حسین کو عزت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ منصب چاہیے۔ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسد ولا ظالم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف والناہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ واضح امام نے اپنا منشور دیا کہ جو میں اٹھ رہا ہوں نہ شوخی مقصد ہے، نہ فساد مقصد ہے، نہ ظلم مقصد ہے، نہ خود نمائی مقصد ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میں کس لیے اٹھ رہا ہوں؟ میں تو اپنے جد کے دین میں اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ آپ امام کے الفاظ سے اندازہ کریں، امام یہ نہیں فرما رہے میں دین اسلام میں لیے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے جد کے دین میں۔ امام کیسے مسئولیت لے رہے ہیں پورے اسلام کی کہ تمہارے لیے یہ فقط ایک دین ہوگا، میرے لیے صرف دین نہیں، میرے باپ کی وراثت بھی، میں اپنے جد کے دین یعنی میں اس کا مسئول ہوں، میری ہی تو ذمہ داری ہے۔ تمہارے نزدیک دین برباد ہو رہا ہے، میری تو وراثت لوٹ رہی ہے، لہٰذا میں جو اٹھ رہا ہوں میرا حق کیا ہے کہ یہ میرے جد کی وراثت ہے۔ یہ کہہ کے امام صاحب نے آتے میں آمر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں نہ منکر کے لیے جا رہا ہوں، اریدا آمر بالمعروف والنہی واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ میرا مقصد ہے میں سیرت کو فالو کروں، میں سیرت پر چلوں، کس کی؟ اپنے جد مصطفیٰ کی اور ذات گرامی علی بن ابی طالب۔ میں ان دو ہستیوں کی سیرت کو فالو کرنے کے لیے گھر سے اٹھ رہا ہوں۔ توجہ ہے نا دوستان؟ خالص ایجنڈا ہے، بیچ میں کوئی کرپشن نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اپنے لیے دنیا مقصود نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا پہلو ہے کہ جو قائد تحریک ہو وہ خالص ہو۔ اس تحریک کو اتنا خالص ملا جو تھا ہی حسین میں۔ دوسری بات لازمی ہے جہاں دنیا نہ دیکھ پا رہی ہو وہ قائد دیکھ لے، جو دنیا نہ پہنچ پا رہی ہو وہ دیکھ لے۔ امام علی مقام نے پوری امت پہ واضح کر دیا، دیکھو اگر اوپر یزید بیٹھا ہو نا، نیچے دین کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ یزید جیسا فاسق اگر اوپر بیٹھے ہے کیا؟ مفسد ہے، ظالم ہے، محترم نفوس کا قاتل ہے، شراب خور ہے، اگر بدبخت اوپر بیٹھا ہو، فرعون کے نیچے موسیٰ کے ساتھ نہیں جیا جا سکتا، نمرود کے تحت رہ کر ابراہیمی اصولوں پر نہیں چلا جا سکتا۔ اگر تمہیں جھکنا ہے تم جھک جاؤ، مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ توجہ ہو تو میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کمال دیکھیے، امام نے نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا نام لیا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی، یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اگر معصوم فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، حسین بھی ایک فرد بشر ہے، یزید بھی ایک خناس ہے، پھر یہ ہوتا تاریخ میں کہ ایک فرد نے ایک فرد کی بیعت نہیں کی۔ معصوم نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام نے کربلا کی تمہید میں ہی بتا دیا، یہ یاد رکھنا کربلا افراد کی نہیں، کربلا کردار کی جنگ کا نام ہے۔ یہ دو کردار ہیں جو تمہارے سامنے، مرضی تمہاری ہے کہ اس کے پیچھے چلنا۔ یاد رکھو مجھ جیسا اس جیسے کو فالو نہیں کرتا، اس کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے اگر آپ اس میں غور کریں، یہ بڑی ہی لطیف بات ہے، مجھ جیسا اس جیسے۔ جس وقت امام نے یہ جملہ فرمایا ہے نا، اس وقت کے متعلق مورخین کیا کہتے ہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطی، معروف اس کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس کے مقدمے میں لکھتا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی، سارے جھک گئے۔ اگر کوئی نہیں جھکا تھا اس نے فرارز بیعت کی ہوگی، انکار بیعت کی جرات صرف علی کے لال نے کی۔ تعجب کی بات ہے جب سارا زمانہ جھک گیا، حسین فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے یہ کوئی کلیہ ہے جو امام فرما رہے ہیں۔ امام صرف اپنی ذات میں نہیں بات کر رہے ہیں اور نہ ہی صرف یزید کے متعلق بات ہو رہی ہے، فرما رہے ہیں جہاں جہاں میرے جیسا کردار ہوگا وہاں وہاں یزید جیسے کردار کی بیعت نہیں ہوگی۔ تعجب کی بات ہے، جس وقت مولا یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا تو اس جیسے کی کرتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے بات صرف حسین کی تو نہیں ہو رہی۔ امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی نہیں کرتا۔
اس وقت کے متعلق مورخین لکھ رہے ہیں سب نے کر لی تھی. ایک بات تو طے ہے, یہ نقصان ہوا 11 ہجری کے امت کو غلط فیصلے کا. 61 ہجری میں حسین چھوڑ ساری امت ہی یزید بن گئی. توجہ ہے دوستاں نے اسے, آپ فرمانے کو جیسا نہیں کرتا, اس جیسے کی نہیں کرتا. مورخ لکھ رہا ہے ساروں نے کر لی تھی, تو وہ کون تھے جو حسین جیسے تھے؟ آخر امام نے کسی طبقے کو تو مد نظر رکھ کے یہ بات کی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی نہیں کرتا. زمانہ تو سارا کر چکا تھا, تو پھر وہ کون تھے جو حسین جیسے تھے؟ کم از کم اس وقت تو نہیں تھے, کوئی تو ہوں گے. اب سمجھیے, موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی, عیسیٰ یہود کے آگے نہیں جھکے, مصطفیٰ قریش کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے. حسین ابن علی فرما رہے ہیں جہاں مجھ جیسے ہوں وہاں اس جیسوں کی بیعت نہیں ہوتی. اسے ایک جملے میں امام نے بتا دیا ہے, جو کربلا میں کھڑا تھا وہ وارثان انبیاء. یوں ہی نہیں چھٹا امام کہہ رہا میرا سلام ہو اس پر جو نوح کا بھی وارث ہے, موسیٰ کا بھی وارث ہے, ابراہیم کا بھی وارث ہے. تو جو ہے دوستان عزیز, اب جوانوں یہی آج کا پیغام ہے, بس یہی بات درس کرنا تھی. پھر آپ کی مسائل پڑھ کے ذہن میں تمام, کیونکہ مجھے اپنے گھر کی عزاداری میں بھی جانا. اس بات کو نوٹ کیجئے, یہ فرمانا کہ مثلی مجھ جیسا یہ ہو نہیں سکتا, یہ لفظ نہیں نکل سکتا زمانے کے آگے جب تک کہ پیچھے کردار نہ ہو. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں آپ دوستوں؟ یہ کہنا کہ مثلی مجھ جیسا, اس کے لیے آپ کو کردار کی بیکنگ چاہیے. پیچھے پہاڑ کردار کا ہو پھر انسان یہ لفظ نکال سکتا ہے, جاؤ مجھ جیسا نہیں کر سکتا. تو جو ہے دوستان عزیز, اب امام اگر فرماتے حسین نہیں کر رہا یزید کی بیعت, تو یہ امام کا انکار بیعت ہوتا. امام نے صرف پچھلوں کا انکار نہیں دنوایا, صبح قیامت تک آنے والوں کی طرف سے. اب ہمیں الگ سے یزید کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا امام ہی فرما چکا ہے جو مجھ جیسا ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ امام کی جانب سے بھی انکار تھا, یہ حسین کی جانب سے انکار تھا, یہ حسینیوں کی جانب سے انکار تھا. اس کا مطلب ہے صبح قیامت تک جب تک حسینی اس دنیا میں وارد ہوں گے وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اب ہمارے کسی نے دروازے کو آ کے کھٹکھٹانا کہ ہمارے پاس ولید کا نمائندہ کہے گا کہ آئیں جی آپ کو دربار میں ولید بلا رہا ہے, ہم وہاں جائیں گے, پھر ولید ہمیں سامنے کھڑا کر کے کہے گا ہاں جی آپ سے بیعت کا تقاضا ہے. نہیں دوست, کسی نے ہمارے دروازے پر نہیں آنا, کسی نے نوک نہیں کرنا. ہمارے ہاں یزید کا نمائندہ آئے گا. کب آئے گا؟ تھوڑا سا مال حرام بن کر آئے گا. تو جو ہے دوستوں نے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ وہ آئے گا ضرور, یہ مطمئن ہے. احسب الناس ان یترک ان یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. پروردگار فرماتا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں, اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ ہم ایسے ہی آزمائیں گے جیسے پچھلوں کو ہم نے آزمایا تھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون ہیں. جب بھی کوئی کہتا ہے نا میں مومن ہوں, اب یہ دو حال میں سے خالی نہیں ہے, یا یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے, مگر اس کے چیخ چیخ کے کہنے سے وہ مومن نہیں بنے گا. یہ آزمائش کا نتیجہ بتائے گا کہ مومن ہے یا جھوٹا. سیاہ لباس پہن کے امام بارگاہ میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے سامنے تو ایمان کو ظاہر کر سکتے ہیں, پر یاد رکھو خدا و حسین کے سامنے ایمان منوانے کے لیے آزمائش کا نتیجہ ہی بتا دے. جب گھر کی شادی کی تقریب آئے گی نا, دیکھو یزید کیسے پہنچے گا. جب تھوڑا مال حرام کمانے کا موقع ملے گا نا, دیکھنا یزید کیسے پہنچے گا. جیسے رشوت کا مال, دیکھیں یزید کیسے پہنچے گا. وہ آئے گا آپ سے بیعت لینے, اس وقت پتا چلے گا کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ؟ توجہ ہے, یاد رکھنا ولید کے نمائندے نے آنا ہے, کہیں نہ کہیں آنا ہے, کسی نہ کسی روپ میں آنا ہے, کسی نہ کسی شکل میں آنا ہے. مارا جائے گا وہ جس نے کربلا کو ماضی سمجھ لیا, کھڑا رہے گا وہ جو سمجھے گا آج بھی کربلا قائم ہے. توجہ ہے جی, مثلی لا یبایع, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یاد رکھیں جو حسینی کردار ہو وہ کبھی یزیدیت کے آگے نہیں چھوڑ سکتا. توجہ ہے دوستان عزیز, بس یہی بات آپ سے یاد رکھیں. کربلا میں ایک سے ایک سنہرا کردار آپ کے سامنے. اور جوانوں کے لیے چونکہ مجھے کہا گیا, جوانوں کے لیے تو ایک علی اکبر ہی کافی ہے.
کیا فرما رہے ہیں امام علی مقام؟ یا اللہ گواہ ہے، وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے مصطفیٰ جیسا. اگر صورت تک کہتے تو معاملہ اور تھا. اس جملے میں ہی سارا فضائل ہے، کائنات فضائل علی اکبر کے. فرما رہے ہیں جو صورت اور سیرت. آپ پہنچے کتنے میں دوستانے ہیں؟ میں آج کی شک کے مزاج کے مطابق گفتگو پر میں کوئی روایتی مجلس کی عرض کروں. صورت اور سیرت. صورت میں علی اکبر کا ہم شکل پیغمبر ہونا یہ مصور کائنات کا کمال تھا، اور اپنی سیرت میں مصطفیٰ ہونا یہ علی اکبر کا کردار ذاتی تھا. توجہ ہے دوست؟ آپ کے لیے تو مثالیں ختم نہیں. علی اکبر جناب قاسم آپ نے دیکھے پہلا بچہ جب شہید ہوا آگے محمد کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے چھپ جاتے پیچھے جا کر. یہاں ہر کوئی آگے جانا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے. یہ ایک نہیں، یہ سارے ہی حسین ابن علی. یہ سارے ہی جب کوئی حسین کی اطاعت میں آتا ہے نا وہ خود حسین کے کردار میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. پھر وہ اسے ٹائٹل تب حسینیت کا ملتا ہے. حسینیت ایک جوہر ہے. حسینیت ایک مسلمان کی ذمہ داری کا نام ہے. حسینیت ایک کردار ہے. یہ فقط کوئی ایسا ٹھپا نہیں ہے کہ ایک پٹی باندھ کر لگائیں گے تو مل جائے گا. اسے کردار کی بیکنگ چاہیے دوستان. اور ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آخر کو ہمارا ہی دعویٰ ہے. ہم نے اسے لباس پہنے، ہم ہی یہاں بیٹھے. جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کو غصہ پیش کر رہے ہیں، دنیا مری میں جا کے گھوم رہی ہے. عجب قسمت ہے خدا کی قسم، کیا مقدر اس امت نے پایا. جو کافر کہلاتے ہیں وہ مصطفیٰ کو بیٹھے پرسہ دے رہے ہیں. عجب مومن ہیں جو سیر کر رہے ہیں. سلام ہے میری اس قوم پر، سلام ہے آپ کے جذبوں پر، سلام ہے آپ کی عظمت پر. ہمیں ایسا کفر گوارا ہے ویسے اسلام کی نسبت. کم از کم انسان مصطفیٰ سے تو مخلص ہو. دوستو اسے کہتے ہیں شام شہیداں. کل جو آئے گی اسے کہتے ہیں شام غریباں. یہ شہداء کی شام ہے، کل غریبوں کی شام آئے گی. میرا نہیں خیال آج کی رات کوئی مسائل پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، کوئی مسائل سننے کی بھی ضرورت ہے. اتنا سوچ لیں آل محمد کی بیٹیوں کی گودیں تب تک آباد ہیں جب تک یہ رات باقی ہے. جیسے یہ رات تمام ہوگی نا، اسے علی اکبر کی آذان اذن ظہور دے گی. پھر ہوگا کیا؟ پھر رباب کی گود اجڑ جائے گا. پھر فروہ کا قاسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. پھر لیلا کے بیٹے کا سینہ چیر دیا جائے گا. یہ سوچ کے رو لیں یہ مظلوموں کی آخری سکون کی رات. یہ وہ رات ہے جو عبادت بندگی پروردگار میں آل محمد نے گزاری ہے. مجھے حکم ہے امام علی مقام کے مسائل کا. دوستو کہاں سے بات کا آغاز کیا جائے؟ کربلا سارا ہی حسین کا مسائل ہے. کربلا میں سوائے حسین کے کسی کی شہادت ہی نہیں ہے. جس کے سینے پہ برچھی لگی وہ بھی حسین کا سینہ تھا. وہ جو گھوڑوں میں پامال ہو گیا وہ بھی حسین ہی کا بدن تھا. وہ جسے تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کیا وہ بھی اصل میں حسین ابن علی. یہ سارے حسین ہی تمہارے گئے ہیں. سارا دن کا تھکا ہوا میرا امام جب خیمے کے باہر آیا نا، ایک مرتبہ فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکم منی سلام، میرا آخری سلام ہو. آپ نے یہ لفظ سن لیا، سوچیں علی و بطول کی بیٹیوں کے دل پہ گزرا کیا ہوگا. اسے ایک سلام نے کوہرام برپا کر دیا. میرا مولا ایک ایک کو تسلی دینے لگا. آخر جناب فضہ کو ایک طرف کر کے کہا فضہ وہ کرتا لے کر آؤ جو میری ماں زہرا نے جاتے ہوئے زینب کو دیا تھا، اور یہ کہہ کر دیا تھا بیٹی زینب جب کربلا میں حسین یہ کرتا منگوائے نا سمجھ لینا اس کا وقت آخر آ گیا. دیکھو میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے. جناب فضہ نے پوری احتیاط کی ہوگی مگر مقدر علی و بطول کی بیٹی کے جناب زینب نے وہ کرتا فضہ کے ہاتھ میں دیکھا، بی بی ہائے حسین کہہ کر زمین پر گئے. آج کی رات رونے کے لیے مسائل کی ضرورت نہیں ہے دوستان. امام صادق فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں ہائے کہہ کے روئے نا وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے. یہ آہیں نہیں ہیں، یہ سسکیاں تسبیح پروردگار ہے. خدا کرے کوئی آنسو رومال زہرا کا حصہ کیا. بڑی احتیاط کی تھی مگر نظر پر ہوش کب آیا جناب زینب کو؟
جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا سر اقدس امام علی مقام کے مقدس زانوں کے اوپر ہے اور امام گریہ فرما رہے ہیں، آپ کے آنسو جناب زینب عالیہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھی جناب زینب، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا بہن اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا بھائی آپ اب رکنا نہیں ہے؟ کہا نہیں، مشیت الہی کے تقاضے ہیں، حسین کو میدان میں جانا ہے۔ ایک مرتبہ کہا یوں ہی بیٹھے رہیے۔ جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا کوشش کر کے ابا کو ذرا گردن سے ہٹائیے گا۔ جناب مظلوم نے ابا کو گردن سے ہٹایا، سیدہ نے آگے بڑھ کر بوسے دینے شروع کیے۔ کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں نے فقط کرتا تو نہیں کیا تھا، ماں نے یہ بھی کہا تھا زینب جب حسین جانے لگے نا میری جانب سے اس کی گردن کے بوسے لے لینا، کیونکہ کچھ دیر بعد ظالم کا خنجر اس گردن میں چلا۔ اجر حکم الزہرا، جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ ایک دفعہ مولا مظلوم کھڑے ہوئے، بہن بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی جناب زینب عالیہ، امام آگے بڑھے، ایک مرتبہ سر اقدس پہ بوسہ دینا شروع کیا۔ کہا بہن اپنے بازو دینا، ہاتھ پکڑے، ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیے۔ کہا بھیا اس سے کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا صرف ماں نے آپ کو وصیت نہیں کی تھی، جب بابا دنیا چھوڑنے لگے تھے مجھے پاس بلا کر یہی تو کہا تھا حسین کربلا میں جب میدان میں جانے لگنا میری جانب سے زینب کے سر پہ بوسہ دے دینا، میری جانب سے زینب کے ہاتھوں پہ تو چلا جائے گا زینب قید ہو جائے گا۔ دوستو آج کی رات تو بے بس ہو کے رونا چاہے، آج کی رات تو کوئی تکلف سے رونے کی کوئی، آج تو ایسے رونے جیسے رونے کا حق بنتا ہے خدا کی۔ اللہ ہی جانتا ہے اگلا سال کسے عاشور نصیب ہوگا۔ ایک سال میں نے کتنے جوانوں کے جنازے دیکھے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگلا سال عاشور ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی آخری ہو، اسی زندگی کی آخری رات سمجھ کے اہل بیت کو پرسہ دیا جائے۔ میرا مولا چلنے لگا، اتنے تھکے ہوئے تھے امام مظلوم، اتنے تھکے ہوئے تھے امام مظلوم۔ یہ بس اس بات سے اندازہ کیجئے گا امام نے بیویوں کو تلقین کیا کی ہے، اس سے اندازہ کریں امام چلنے سے پہلے کتنے تھک چکے تھے، سارا دن سے لاشیں اٹھائی تھی۔ امام نے فرمایا ایسا کرو، دو روئے ہو کر کھڑی ہو جاؤ، یعنی دو قطاریں بنا کر کھڑی ہو جاؤ، میرے سینے میں دم نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں، میں ایک ایک سے جدا ہوں، میں بیچ سے سلام کر کے گزر جاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے اتنا بحران مچایا اس بیویوں نے کہ لشکر باطل کو لگا پسر ساتھ خوش ہو گیا، خوش ہو کے لشکر کو لگتا ہے حسین دکھوں سے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ ایک مرتبہ امام آئے، آپ کی زحمت تمام کرو، امام سواری پر سوار ہوئے، امام نے ایڑ لگائی، گھوڑا چلے، راہوار چلتا ہی نہیں، امام نے پھر کوشش کی، راہوار چلے، راہوار چلتے نہیں ہے۔ عجب غربت بھرا جملہ تھا، کہا میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا ہے، سارا دن سے تو نے میرا ساتھ دیا ہے، مگر دیکھ اب تیری زحمت تمام ہونے جا رہی ہے، اب فقط لے کر جانا ہے میدان میں، تو نے واپس لے کر نہیں آنا۔ راہوار پھر نہیں چلتا، جو امام نے چھوک کے دیکھا، اب کربلا کا ایک انتہائی غریب منظر تھا، دیکھا دو ننھے ہاتھ راہوار کے سونوں پر ہیں اور سکینہ رو رو کر کہہ رہی ہے راہوار تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جانا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں پلٹا ہے، میرا چچا گیا وہ فرات پر رہ گیا، میرا علی اکبر گیا وہ مارا گیا، خدارا میرا بابا بڑا پیاسا۔ اجرکم الزہرا، انہوں کو بلند ہونا چاہیے، یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے تخلیق مومن۔ دوستو یہ گریہ نہیں ہے، یہ حمد پروردگار۔ ایک مرتبہ میرے مولا زین سے نیچے اترے، مولا نے سکینہ کو گود میں بٹھایا، عجب جملے کرے خدا کی قسم، سکینہ کا ماتھا چوما، سکینہ کو پیار کیا، میرا مولا رو کے کہتے سکینہ مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا۔ سکینہ تڑپ کے کہنے لگی بابا بس جا رہے ہیں، اب بیٹا جا رہا ہوں، بابا پلٹیں گے نہیں، بیٹا اب نہیں پلٹوں گا، اب بابا اگر آپ مرنے جا رہے ہیں تو میں کیا ہوئی؟ کہا بیٹا تو یتیم ہو گئی، بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹا سروں پہ خاک ہوتی ہے، تو ننھے ہاتھ کربلا کی زمین پر گئے، ریت اٹھا کے بچی نے سر میں ڈالی، کہا بابا اگر خود نہیں پلٹنا ہمیں نجف پہنچا دو، میں جا کے کہوں دادا علی اس قوم نے ہم پہ رحم نہیں۔ یہی حق آل محمد پر ہونے کا دوست ہے، آج کی رات آل محمد کے لٹنے کی رات ہے، آج کی رات شرما کر نہیں ہونا،
آج کی رات بے بس ہو کر رونا ہے۔ دوستان عزیز، امام چلے گئے۔ امام علی مقام میں سامنے آ کر ظالموں، تم نے میرا اکبر مار دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا، تم نے میرے اصحاب و انصار مار دیے، اب اس پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اللہ ہی بہتر جانتا کتنی دیر مظلوم کربلا لڑتے رہے، امام لڑتے رہے، امام کی رہوار کربلا کی زمین پہ بھاگتا رہا، امام کا مقدس لہو، امام کا جسم زخمی ہوتا رہا، لہو خاک میں گرتی رہی، خاک خاک کے شفا بنتی چلی گئی۔ اللہ جانے وہ کون سی نوبت آئی، کتنی ہی دیر بعد وہ نوبت آئی جب پروردگار کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خدا نے راضی ہونے کی سند دے دی حسین کو۔ دوستان عزیز، تھکاوٹ کا شکار میرا مولا کچھ جو لمحے کے لیے رکا، وہ ڈری ہوئی فوج پلٹنا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس نے مارا۔ اتنے پتھر مارے گئے، تب تک پتھر مارے گئے جب تک مولا نے ڈھال نہ ہو گئے، جب فرزند رسول نے ڈھال ہو گئے۔ اللہ جانے وہ کون سا لمحہ آیا جب میرے مولا نے زین کو چھوڑا۔ یہاں زین کو چھوڑا دوستو، وہاں جناب فضہ نے جا کر جناب زینب سے کہا میں نے گھوڑا کو بھاگتا دیکھا ہے حسین کا، پر اس پر حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ اب عجب بات ہے، نہ زمین کربلا پہ حسین ہے، نہ زین ذوالجناح پہ حسین ہے، تیروں پہ معلق ہو گیا مصطفیٰ کا۔ ایک ساتھ تک امام رہے حالت سکر، کسی لین کی جرت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھے، کوئی ڈر کے مارے آگے بڑھتا نہیں تھا۔ امام نے آخری حملے میں بھی اتنے کوفی پہ نار کیے تھے، کوفہ کے ہر تیسرے چوتھے گھر میں کوئی لاش پہنچی، امام نے اتنی حالت ڈر کے مارے کوئی پاس نہیں آتا تھا، لالچ دے دے کر امام کا بھیجا جاتا تھا، کوئی ہو جو جا کر سر اتار لے، کوئی ہو جو جا کے سر اتار لے، کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا، ڈر کے واپس آ جاتے تھے۔ کوئی کہتے تھے حسین تنہا تو نہیں ہے، محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے، کوئی کہتا تھا مرتضیٰ موجود ہے۔ ڈر کے مارے ایک عیسائی فوج سے بلایا گیا، نصارہ، یہ سوچ کر بلایا گیا یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے رحم نہیں کرنا، چاہے مصطفیٰ نظر آیا چاہے مرتضیٰ نظر آیا۔ عیسائی تلوار لے کر آگے بڑھا، جیسی مظلوم کربلا کے پاس آنے لگا نا، امام نے بس سادہ سا ایک جملہ کہا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا عیسائی ہے نا، پہچان کے مارنا میں مباہلہ والی زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ لگا لیے، جا کر اسلام قبول کیا چاہیے۔ کوئی پاس نہیں آتا تھا مگر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب میرے مولا میں بالکل دم نہ رہا، ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، سینے پہ موجود تیروں کو توڑ دیا، سوار سینہ ہوا، وہاں حسین کی ننھی بچی بھاگتی ہوئی ہے، خود کو بابا پہ گرایا۔ میں کہتا ہوں سکینہ تیرا بڑا شکریہ، سکینہ نہ آتی تو مظلوم کے آخری جملے نہ پہنچتے۔ یہ وہ جملے ہیں جن کی خاطر سکینہ نے شمر سے تماچے کھائے ہیں۔ کہ میرا مولا آخر میں کہہ رہا تھا، کٹے ہونٹ ہلے تو آواز آئی، اے کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، اس مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا۔ بس دوستوں ضربیں چلنا شروع ہوئی، انبیاء و اولیاء نے کربلا چھوڑنا شروع ہوئی۔ اللہ جانے کس ضرب پہ مظلوم نے صدا دی، اما زہرا، پہلو سے آواز آئی میرے حسین، ماں زہرا تو میرے پاس ہے۔ بس دوستوں ذوالجناح آگے بڑھا، ایک مرتبہ اس نے اپنی پیشانی کو مظلوم کے لہو میں تر کیا، واپس پلٹا، در خیمہ پہ سکینہ کھڑی تھی، جیسی ذوالجناح کو آتے دیکھا نا، دیکھا کہ زین ڈھل چکی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی پہ لہو لگا ہے، سمجھ گئی میرا بابا نہیں بچا، بس ایک ہی جملہ کہا، آگے بڑھی، کٹی ہوئی رکاب میں ہاتھ ڈالا اور کہا رہوار بس اتنا بتا دے کیا کسی نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا بابا کو؟ میرا بابا بڑا پیاسا۔ زیادہ عاشقہ کا آغاز کیے چلتے ہیں اپنے مولا کی غربت کے ساتھ۔